پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے بدبخت اور بد نصیب بیٹے کا جس نے اپنی ماں کو روزے کی حالت میں مار دیا۔ پھر اس بیٹے کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، شہر بغداد میں فرزانہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی دنیا اس وقت ہل گئی جب اس کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا، لیکن اس غم کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل نے اسے ایک روشنی دی۔ اس کے بیٹے کی پیدائش، کیونکہ فرزانہ اس وقت حاملہ تھی، اور جیسے ہی بیٹے کی کلکاری گونجی، اس نے محسوس کیا جیسے اللہ نے اس کے شوہر کا بدل اسے بیٹے کی صورت میں عطا فرما دیا ہو۔ فرزانہ کی دنیا اب صرف اس کے بیٹے کے گرد سمٹ گئی۔ وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ اس نے ٹھان لیا کہ چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، وہ اپنے بیٹے کی پرورش اسلامی تعلیمات اور اچھے اخلاق کے ساتھ کرے گی۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد فرزانہ نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ صبح سے شام تک دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرتی اور باقی وقت عبادت میں گزار دیتی، لیکن اپنی تھکن اور پریشانی کو بھی بیٹے پر ظاہر نہیں ہونی دیتی۔ وہ ہر وقت کوشش کیا کرتی کہ اس کا بیٹا اسلامی انداز میں پروان چڑھے۔ شروع میں سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ بیٹا اس کا ہر حکم، ہر بات مانتا اور ماں کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنتا اور ان پر عمل بھی کرتا۔ فرزانہ کے لیے سب سے بڑی خوشی وہ لمحہ ہوتا جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ روزہ رکھتا، سحری کرتا اور افطار میں اس کے ساتھ بیٹھتا۔ وہ بچپن سے ہی نماز پڑھتا، روزے رکھتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ فرزانہ کو فخر محسوس ہوتا کہ اس نے اپنے بیٹے کو صحیح راستے پر ڈال دیا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ چیزیں بدلنے لگی۔ بیٹا بڑا ہو رہا تھا اور اس کی معصومیت کہیں کھو رہی تھی۔ اس نے باہر دوست بنانا شروع کر دیا۔ یہ وہ دوست تھے جو فرزانہ کی نظروں میں مشکوک تھے۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکے اس کے بیٹے کو بگاڑ دیں گے، اور آخر وہی ہوا جس کا ڈر فرزانہ کو تھا۔ اور ویسے بھی ہوتا ہی وہی ہے کہ جس چیز سے انسان ڈرتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، وہی ہوتا ہے۔ فرزانہ کی آزمائش اور بیٹے کی نافرمانی۔ کہاں میں اس حالت کو برداشت کر سکوں؟ دن بھر وہ اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ اس کا بیٹا جو صبح گھر لوٹا تھا، اپنی ماں کی حالت دیکھنے تک نہیں آیا۔ شام کو جب روزہ کھلا تو گھر میں بہو اور بیٹے نے اپنا افطار کیا۔
مگر فرزانہ کے کمرے میں ایک گھونٹ پانی لے کر بھی کوئی نہیں گیا۔ یہ کہانی اس کی جوانی اور شادی کے بعد کی ہے۔ چوتھا دن آیا، بہو نے بیٹے سے کہا، اماں جان 3 دن سے کمرے سے باہر نہیں آئی ہیں، ذرا دیکھیے تو کہیں ان کی طبیعت ناساز تو نہیں، ان کی طبیعت خراب تو نہیں، کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ بیٹے کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی ماں کا خیال کر رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے میں گیا تاکہ ماں کا حال احوال لیا جائے، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا جائے یا پھر اس کی تیمار داری کی جائے۔ امی اٹھ جائیے، کچھ کھا لیجئے، دیکھیے میری بیوی نے مجھے آپ کے پاس بیٹا بھیجا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی بہو آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کا خیال رکھتی ہے۔ لیکن جب اس نے ماں کو ہلانے کی کوشش کی تو فرزانہ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، اس کی سانسیں تھم چکی تھی۔ بیٹے نے چیخ کر آواز لگائی، امی امی، یعنی وہ چیخنے لگا جبکہ ماں کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی، بالکل خاموشی، جیسے جسم میں جان نہ رہے، لیکن کمرے میں صرف سناٹا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیوی کو بلایا، دونوں کے چہروں پر خوف تھا، مگر بہو کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دل میں سوچا، چلو اچھا ہوا اب اس بڑھیا سے جان چھوٹ گئی۔ ماں کی روح پرواز کر چکی تھی، ہر وقت نصیحتیں دیتی رہتی ہے، باتیں سناتی رہتی ہے۔ دوستو، بزرگوں کا گھر میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ان کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی سمجھ بوجھ ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مگر چہرے پر جھوٹی پریشانی کے آثار ڈال کر رونے کی اداکاری کرنے لگی اور بولی، اماں جان آپ اتنی خاموشی سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کے آنسو مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں۔ مگرمچھ جیسے روتا ہے، چونکہ اصل میں وہ روتا ہی نہیں، وہ تو پانی میں رہتا ہے اور پانی ہی اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنی بے پرواہی اور بے رخی پر نادم تھا۔ اب اسے ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جب اس کی ماں نے بھوکی پیاسی رہ کر اس کی خدمت کی، جب وہ بیمار ہوتا تو فرزانہ راتوں کو نیند قربان کر دیتی، اور اب وہی ماں اس کی لاپرواہی کی وجہ سے بھوکی پیاسی اس دنیا سے کوچ کر چکی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹے ہی اس کی ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا، وہ کروٹیں بدلتا اور خود سے کہتا، میں نے اپنی ماں کے ساتھ کتنا غلط کیا، اگر میں نے ان کی دیکھ بھال کی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ لیکن کسی نے صحیح کہا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ دوستو، زندگی میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ وقت کے گزرنے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ماں کے انتقال کے کچھ دن بعد اس کی بیوی نے کہا، دیکھیے آپ بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کی ماں
اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کے پاس چلی گئی ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ سن کر بیٹا تھوڑا سا سنبھلا اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا کچھ تو کفارہ ادا کرے گا۔ وہ اللہ تعالی سے توبہ کرنے لگا، دن رات نماز پڑھتا اور ماں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ اس کو اس کی غلطیوں کا اندازہ ہو گیا اور اسے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھا۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزرے، لیکن پھر زندگی نے ایک اور امتحان اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہوا کچھ یوں، ایک صبح سحری کے وقت اس کی بیوی نے اسے جگایا۔ دیکھیے، سحری کا وقت ہو گیا ہے، میں نے آپ کے لیے سحری تیار کر دی ہے، سحری کا انتظام مکمل ہو گیا ہے، آپ کے لیے روٹی بنائی ہے۔ مگر جب وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اچانک اس کے پیر لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پر گر گیا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور نیچے جا گرا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے پاؤں میں کوئی طاقت ہی نہیں، مجھے کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جسے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میرے جسم کو کیا ہو رہا ہے۔ بالکل میرے جسم میں کوئی طاقت ہی نہیں۔ بیوی نے فوراً ایک ڈاکٹر حکیم کو بلایا۔ حکیم نے جانچ کرنے کے بعد افسوس بھرے لہجے میں کہا، بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کے پیروں میں اب جان نہیں رہی، اب یہ کبھی بھی چل پھر نہیں سکیں گے، کبھی کوئی حرکت نہیں کر سکیں گے۔ بیچارہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اب وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ یہ سن کر بیٹا جیسے آسمان سے گر پڑا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ سب میرے ان گناہوں کا انجام ہے جو میں نے اپنی والدہ، اپنی ماں کی خدمت نہیں کی، ان کو تنگ کرتا رہا، اور یہی میری غلطی کا انجام ہونا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، انہیں بھوک پیاس سے مرنے دیا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ بیوی نے اسے تسلی دی، مگر اس کے دل میں فکر پیدا ہو چکی تھی۔ کچھ دن تو اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ تنگ آنے لگی۔ ایک دن اس نے واضح الفاظ میں کہا، دیکھیے، ابھی میں جوان ہوں، کسی سے بھی شادی کر سکتی ہوں، آپ کی خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، مجھے اپنا مستقبل دیکھنا ہے، میں ایک لاچار انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ بیوی نے منہ بھر کے اپنے خامند سے، جو کہ اب معذور ہو چکا تھا، اس کے لیے روزی رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا، اس سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ یہ سن کر بیٹے پر دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی، اس نے مجبوراً بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ گھر میں اکیلا رہ گیا، نہ ماں کا سایہ، نہ بیوی کا سہارا۔ وہ چارپائی پر پڑا اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں وہ چیخ چیخ کر روتا، مگر اب اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے بڑے لہجے سے معافیاں مانگتا رہتا، یا اللہ،
میں نے اپنی ماں کو بھوکا پیاسا مرنے دیا، میں قاتل ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح کی آرزوئیں کرتا رہتا اور اللہ کے ہاں روتا رہتا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسے ایک عالم کی تقریر سننے کا موقع ملا، جو کہ کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو ماں باپ کے ساتھ برا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ہے۔ یہ الفاظ اس کی روح میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ بستر پر لیٹا اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ دوستو، والدین ایک ایسا رشتہ ہے کہ جن سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ان کی خدمت کیجیے اور ان سے دعائیں لیجیے۔ یہی وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری دن تھے، 27ویں شب تھی۔ وہ دعاؤں میں مصروف تھا جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں میں ہلکی سی حرکت ہو رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے پاس آ رہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور پہلی بار اسے لگا کہ اس کے بدن میں طاقت آ رہی ہے اور وہ شفا یاب ہو رہا ہے۔ اس کے جسم میں حرارت سی محسوس ہوئی اور وہ چلنے لگا اور اس کی بیماری بالکل ختم ہو گئی کہ جیسے تھی ہی نہیں۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ مگر افسوس، زندگی میں سب کچھ واپس آ سکتا تھا مگر فرزانہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ پیارے دوستو، ماں صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور الفت بڑا قیمتی رشتہ ہے۔ ماں کی محبت وہ محبت ہے جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنے والدین سے غافل ہیں انہیں ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں